حیدرآباد میں بورڈ آفس کے تحت ہونے والے 9ویں اور 10ویں کے امتحانات بد انتظامی کا شکار ہیں، جبکہ طلبہ و طالبات کو بھی شدید مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سرکاری امتحانی مراکز میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے اور شدید گرمی کے دوران طلبہ و طالبات مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں۔ انتظامی طور پر بھی حیدرآباد بورڈ شدید بد انتظامی کا شکار ہو چکا ہے، جبکہ ناظم امتحانات بھی عین امتحان والے دن رخصت پر چلے گئے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے بھی دفعہ 144 کا نافذ نہ کیا جا سکا۔ تعلیمی بورڈ کے افسران کی جانب سے ہیسکو کے ساتھ بھی بیٹھک نہ لگ سکی، جس کی وجہ سے اکثر امتحانی مراکز میں کئی گھنٹے لوڈ شیڈنگ بدستور جاری ہے اور شدید گرمی میں بجلی نہ ہونے سے متعدد طلبہ کی حالت غیر ہو گئی، جبکہ اسکولوں میں ٹھنڈے پانی کا بھی کوئی بندوبست نہیں تھا، جس سے طلبہ و طالبات کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ حیدرآباد کے تعلیمی بورڈ میں شدید مالی و انتظامی بحران کے باعث نئے تعینات ہونے والے ڈاکٹر رفیق چانڈیو نے چیئرمین کے عہدے پر کام کرنے سے انکار کر دیا اور ڈاکٹر رفیق چانڈیو نے ڈی جی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سندھ کے عہدے پر کام جاری رکھتے ہوئے چیئرمین تعلیمی بورڈ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ڈاکٹر رفیق چانڈیو کو سندھ حکومت کی تشکیل دی گئی سرچ کمیٹی نے ٹیسٹ میں پہلی پوزیشن لینے والے چیئرمین تعلیمی بورڈ حیدرآباد تعینات کرنے کی سفارش کی تھی اور رفیق چانڈیو نے چارج سنبھال کر 9ویں اور 10ویں جماعت کے سالانہ امتحانات کے انتظامات سے متعلق میٹنگ میں کرپشن اور رشوت خوری کی شکایت سامنے آنے پر عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق رفیق چانڈیو کے عہدے چھوڑنے کے بعد کنٹرولر امتحانات کے ساتھ اب چیئرمین کا عہدہ بھی خالی ہو گیا ہے اور اہم عہدوں پر افسران موجود نہ ہونے کی وجہ سے 9ویں اور 10ویں جماعتوں کے امتحانات میں بھی بد انتظامی بھی عروج پر پہنچ گئی ہے، جبکہ ڈپٹی کمشنر حیدرآباد زین العابدین میمن اور اسسٹنٹ کمشنر لطیف آباد سعود بلوچ نے امتحانی عمل میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانی مراکز کا اچانک دورہ کیا۔ دورے کے دوران ڈی سی نے کئی طالب علموں کو نقل کرنے پر متعلقہ افسران کو ان کے خلاف کارروائی کا حکم دیا، جبکہ متعدد موبائل فون برآمد ہوئے، جس پر ڈپٹی کمشنر حیدرآباد نے برہمی کا اظہار کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ یہ امتحانی قوانین کی خلاف ورزی ہے جو کہ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے ضبط شدہ فونز کو طویل میں لے کر نقل میں ملوث طالب علم کو ان کے والدین کے ساتھ ڈی سی آفس میں پیش ہونے کی ہدایت کی۔ دوسری جانب 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات میں ویجیلنس ٹیموں کی کوتاہیاں درست کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر حیدرآباد نے ڈویژنل کمشنر حیدرآباد کو خط لکھ دیا۔ لیٹر میں کہا گیا کہ امتحانی حالوں میں طلبہ جو نقل کر رہے ہیں یہ سب ویجیلنس ٹیموں کی سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے ہے، جبکہ ماڈل ہائی اسکول سندھ یونیورسٹی اولڈ کیمپس سینٹر میں کئی بچوں کے موبائل فون پکڑے اور انہیں چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑا، جبکہ ماڈل ہائی اسکول سندھ یونیورسٹی اولڈ کیمپس سینٹر میں انویجیلیشن ٹیم کی ابتر صورتحال ہے۔ ماڈل ہائی اسکول سندھ یونیورسٹی اولڈ کیمپس سینٹر میں تعینات ٹیچر کے خلاف کارروائی کی جائے۔